صلو علی الحبیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ اور نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، اور مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ ابھی مٹی نہ کھنکی تھی، ابھی پانی نہ برسا تھا، ابھی مٹی نہ کھنکی تھی، ابھی پانی نہ برسا تھا، مگر بزم عناصر میں تیرے ہونے کا چرچا تھا۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ جس نے اپنے محبوب کے نالین کے تصدق ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ تمام حاضرین محفل کو میں عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہماری اصل عید ہی یہی ہے۔ یہ عید نہ ہوتی تو کوئی عید نہ ہوتی، اور آج کی شب قرآن مجید میں جس طرح شب قدر کے لیے کہا گیا کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، چونکہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے تو سب سے بڑی حقیقت ہے، اس لیے کہ اسے قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ شب نہ ہوتی تو شب قدر بھی نہ ہوتی، کہ آج کی شب آقا علیہ السلام کی ولادت کی شب ہے۔ اور مجھے ایسے یاد پڑتا ہے کہ غالباً پچھلے 2-3 سال سے الحمدللہ یہ رات اسی مسجد میں آپ عشاق رسول کے ساتھ مل کر منانے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ ہم پورا ماہ تقریباً یہاں UK کے مختلف علاقوں میں محافل نعت میں شرکت کرتے ہیں، لیکن ہم سب کی خواہش بھی یہی ہوتی ہے، جس طرح قبلہ علامہ حافظ و قاری جمشید صاحب نے فرمایا کہ آج کی شب ایسے صاحبان ذوق اور آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منانے والوں کے ساتھ منائی جائے، تو یہ ہم سب کے لیے بھی شرف ہے کہ آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی آپ لوگوں کے ساتھ منائی جائے۔ آپ کی سبحان اللہ اور ماشاءاللہ بلند ہوتی رہیں گی، ذکر بلند ہوتا رہے گا، آپ توجہ سے سنتے رہیں گے تو یقیناً اس رات کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ اور یقیناً جہاں 40 ہوتے ہیں ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ آپ میں سے کوئی ایسا ضرور ہوگا کہ جس کی موجودگی کی وجہ سے ہم سب کا حاضر ہونا بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ تو دعا کرتے رہیے کہ آج کی شب کی برکتیں ہم سب کو حاصل ہو جائیں۔ یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب ہے۔ میں اس مسجد کی تمام انتظامیہ کو، جن میں جو بھی احباب ہیں، میں ان کے نام سے واقف نہیں ہوں، اللہ اور اس کا رسول ان کے نام بہتر جانتا ہے۔ اللہ رب العزت انہیں بھی اجر عطا فرمائے۔ بالخصوص اس مسجد کے پیش امام و خطیب حضرت علامہ حافظ و قاری جمشید صاحب، اللہ رب العزت ان کو بھی مزید عزتیں اور رفعتیں عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام بہت کم علماء ہیں
جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ثنا خوانوں سے ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں. یہ یقیناً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعلق سے بھی سنتوں کے امین ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ثنا خوانوں سے محبت کرتے ہیں. جب معاملہ ہوا تھا کچھ غلط فہمیاں ہوئیں اور دو گروہ کسی خیال میں بن گئے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا. حضرت حسان بھی دوسرے گروہ سے تھے، لیکن حضرت حسان سے حضرت عائشہ صدیقہ ناراض نہیں تھی. کسی نے پوچھا کہ یا ام المومنین کیا بات ہے، آپ ان سے ناراض نہیں ہوئیں؟ کہا اس لیے کہ یہ حضور کا ثنا خواں ہے اور میں حضور کے ثنا خواں سے ناراض نہیں ہو سکتی. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ثنا خواں، بس اس کا کام ہی یہی ہے، ہماری تو پہچان ہی یہی ہے. میں نے ٹیلی ویژن پر بہت سے پروگرامز کیے اور سحری ٹائم، افطار ٹائم بھی کیا، اور سارا سال پروگرامز ARYQTV کے لیے کرتا ہوں، سارا سال ہی کرتا رہتا ہوں. لیکن مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ مجھے جو عزتیں ملی ہیں وہ کسی اور پروگرام سے نہیں بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے طفیل ملی ہیں. اس لیے کہ میں حضور کی نعت پڑھتا ہوں، حضور کے نعت پڑھنے والوں کی محفل میں موجود ہوتا ہوں. الحمدللہ آج کی اس محفل کو ARYQTV ریکارڈ کر رہا ہے اور لاکھوں کروڑوں لوگ اسے انشاءاللہ ٹائم اینڈ سپیس کے حوالے سے دیکھ سکیں گے، اس سے فیضیاب ہو سکیں گے. محبت سے ایک مرتبہ بلند آواز سے میرے ساتھ نعرہ لگائیے. جو احباب آ رہے ہیں جلد بیٹھتے چلے جائیں تاکہ جو خلل ہے وہ پیدا نہ ہو. بیچ کے لیے میرا خیال ہے رستہ چھوڑا گیا ہے، تو کوشش کریں کہ جو احباب آ رہے ہیں وہ بیچ میں نہ بیٹھیں. محبت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بلند آواز سے نعرہ لگائیے. نعرہ تکبیر. ایسے نہیں، ایسے جیسے مسجد گونج اٹھے. یہ صاحبان ذوق کا مجمع ہے.